बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान के हवाले से मुसलसल तशवीशनाक ख़तरनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक तो जो एक ही दिन में 31 जनवरी को जो सूरत हाल रही, 12 या 14 जो बड़े हमले किए गए और छोटे बड़े मिलाकर 52 हमले किए गए पूरे बलूचिस्तान में। आज की तारीख़ में 2 फरवरी, आपको पता है सोमवार का दिन है, तो आज भी ऐसी इतलात आ रही हैं कि कुछ इलाकों में दोबारा से सर उठाने की कोशिश की मिलिटेंट्स ने, BLA के दहशतगर्दों ने, और इनको फिर मारा गया। नोशकी से ख़बर यह है कि 15 मिलिटेंट्स ने बैक वक्त हमला किया। जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस था, इसको निशाना बनाया गया, यहाँ पे हमला किया गया, फिर इनको मारा गया, कुछ को भगाया गया और इसमें गिरफ़्तारी की ख़बरें भी आ रही हैं। इसी तरह वाशुक से ख़बरें मौसूल हो रही हैं। ये सारी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है और इस मामले पर भी बात करनी है कि चलो, हिंदुस्तान तो हमारा निसाब में भी हमें बताया जाता है कि जी हमारा दुश्मन है, और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात की नोयत है वो भी पूरी दुनिया उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई मज़म्मत नहीं आई, पूरी दुनिया से मज़म्मती बयानात और तशवीश का इजहार किया गया बलूचिस्तान में होने वाले जो पैदर पे हमले थे एक ही दिन में। अफसोसनाक और जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि इमारत इस्लामी अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से भी इन हमलों की मज़म्मत नहीं की गई। जो कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि जो पाकिस्तान में सरगर्म तंजीमें हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हैं, चाहे बलूचिस्तान में हैं, उनके कुछ कायदीन अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान इंतकामी कार्रवाई करेगा, अगर इन हमलों का बदला लेगा, तो फिर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, जिनमें ये ऑप्शन भी है कि पाकिस्तान उन ठिकानों पर बराह रास्त कार्रवाई करे जो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर मौजूद हैं। ये ज़ाहिर है कि एक मामला ऐसा है कि जिस पर बात बनती है कि अफ़ग़ानिस्तान ने अब तक बलूचिस्तान के ऊपर होने वाले अटैक्स की मज़म्मत क्यों नहीं की। हिंदुस्तान, इसराइल और अफ़ग़ानिस्तान के गठजोड़ की बात की जा रही है और बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से बात की जा रही है। एक इसराइली मुसन्निफ़ का ख़तरनाक इंकशाफ सामने आया है और कुछ वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, वो भी मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखने हैं। मेरी आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बलूचिस्तान के हवाले से मैंने आपके सामने रखना है कि कैसे BLA के जो हमला आवर हैं अभी तक फ़ाल हैं। अभी तक कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किए जा सके। जैसे नोशकी के हवाले से मुझे बताया गया है कि 90% इलाका जो है ये क्लियर किया जा चुका है, लेकिन बाकी जो हिस्सा है बड़ा एहतियात के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है, हमला आवरों का ताक़ुब जारी है। और फिर नोशकी और वाशुक में जो सूरत हाल रही वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जो BLA के हवाले से BLA और इसराइल के जो मुबैना ताल्लुकात हैं, इस हवाले से जो इंकशाफ है ये बड़ा वायरल है। पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो मौजूद है। मारूफ इसराइली मुअर्रिख और फ़िल्म साज डॉक्टर हाइम ब्रिशीत ज़ाबनर, इन्होंने ये दावा किया है कि इसराइल ख़ित्ते में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए बलोच अस्करियत पसंदों की पुष्ट पनाही कर रहा है। डॉक्टर हाइम ब्रिशीत ज़ाबनर, जो ख़ुद सेहूनी पॉलिसियों के माहिर तज्ज़ियाकार समझे जाते हैं, उनका कहना है कि इसराइल माजी में भी मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में रियासतों को कमज़ोर करने के लिए गैर रियासती मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत करता रहा है और बलूचिस्तान में सरगर्म ग्रुप्स की सरपरस्ती भी इसी पॉलिसी का तसलसल है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक मजबूत और एटमी रियासत होने के बायस इसराइली स्ट्रेटेजिक मफादात की राह में बड़ी रुकावट है, जिसे बिलवास्ता दबाव के ज़रिए कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इसराइली मुसन्निफ़ का इंकशाफ है। अब ज़ाहिर है कि ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और अगर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसको अब इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में देखा जाए तो फिर ज़ाहिर है कि इस हिसाब से कौमी सलामती को एक चैलेंज के तौर पर
لینا ہوگا۔ پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، پاکستان کو اپنی اندرونی صفیں جو ہیں یہاں پر یہ صفیں درست کرنا ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی جنگ جو ہے قوم کی حمایت سے، لوگوں کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ نہیں جیتی جا سکتی۔ لوگوں کے دل جیتنا، لوگوں کو جیتنا، اور خصوصاً جب ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اور جو ریاستی ادارے ہیں پاکستان کے، وہ لوگوں کا دل و دماغ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ فوج جیتتی ہے، جنگوں کو جیتا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ امن کو جیتنا ہے، یہاں پہ لوگوں کو جیتنا ہے۔ اور جس طریقے سے پہلے ایک سیریز ہم نے دیکھی تھی حملوں کی، ہراف 1 اور ہراف 2 ہم نے دیکھا، اس کی نوبت کیوں آئی اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ ایسے واقعات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اداروں کے اندر اگر کوئی خامی ہے، سسٹم کے اندر کوئی کمزوری ہے، ہمارا اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی فیلئر ہے، سیکیورٹی اداروں کا فیلئر ہے، یا ہماری انٹیلیجنس کا جو نظام ہے اس کا فیلئر ہے، تو جہاں جہاں پہ خامیاں کمزوریاں ہیں، جہاں جہاں پہ گیپس ہیں، ان خامیوں کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے واقعات سے سبق سیکھنا، ظاہر ہے کہ یہ جو منظم قومیں ہوتی ہیں یہ غلطیوں سے اور کمزوریوں سے سبق سیکھتی ہیں۔ اچھا، یہ واشک میں ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ پر مسلح افراد نے حملہ کیا، یہ اور پھر بتایا گیا کہ جناب یہ مرکزی دروازے کو تباہ کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں شدید فائرنگ کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا۔ کئی گھنٹوں تک یہ وقفے سے سلسلہ جاری رہا، اور جو مزید سیکیورٹی فورسز تھیں وہ اس علاقے کی جانب روانہ کی گئیں۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا تاکہ مسلح جو حملہ آور ہیں ان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کی سلامتی کے حوالے سے اطلاع موصول نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح جو نوشکی ہے، نوشکی کے علاقے کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بھرپور کارروائی کی۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر کلیئر کروا لیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 جو حملہ آور تھے یہ مارے گئے، جبکہ ایک کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ اور اس واقعے میں تمام جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ محفوظ رہے، اور اس جگہ سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جس میں ظاہر ہے کہ وہ جدید اسلحہ شامل ہوتا ہے کہ جو افغانستان میں امریکہ کے نیٹو فورسز کے زیر استعمال رہا ہے۔ یہ جتنی بھی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پھر اس گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر بلوچستان کے معاملے میں بات کرتے ہیں، تو پھر جیسے ہم نے ایران کے معاملے میں بات کی تھی کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے اور اسرائیل نواز یا امریکہ نواز حکومت یا ایک نیا سیٹ اپ ایران میں آتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل ہماری سرحد کے بالکل قریب آ جائے گا، بلوچستان کے بالکل قریب آ جائے گا۔ تو یہ ہم ایک گریٹ گیم جو دیکھتے ہیں، ایک عالمی کھیل جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں ایران کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی باری پاکستان کی ہے، بلوچستان کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری سیاسی حکومتوں کو، ہمارے سیاسی اکابرین کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا، اور جیسے ایک اہم اور انتہائی ایک اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ملاقات کی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اگر اس حوالے سے ایک مشترکہ موقف بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اندرونی طور پر پاکستان کے اندر ہم ایک استحکام دیکھیں گے اور ایک یکسوئی دیکھیں گے اس ایک بہت بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کہ جو بلوچستان میں درپیش ہے، جو خیبر پختونخوا میں درپیش ہے۔ اچھا، ایک 2 واقعات ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار کو ملیٹنٹس نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ یہ میرلی کا گاؤں خدی، یہاں پہ پولیس اہلکار جہان زیب کو
جو پولیو ڈیوٹی پر مامور تھا اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ باڑہ خیبر سے خبر ہے کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تھانہ میلواڑ کی حدود میں واقع امن تالاب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی اہلکار توصیف اور ایک عام شہری عبد المت جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ سرچ آپریشن پولیس کی طرف سے ہوا لیکن کوئی گرفتاری جو ہے یہ عمل میں نہیں آ سکی۔ اور ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ایک اور خبر کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اندرون سندھ نواب شاہ سے ایک گروپ نے ٹی ٹی پی کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی یہ گروپ جو ہے یہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا ہے۔ جگہ بتائی گئی ہے اندرون سندھ نواب شاہ۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ ساری صورتحال اور پھر بلوچستان کے معاملے پر بھی مسلسل ہماری نظر رہے گی۔ افغان طالبان نے کیوں اب تک مذمت نہیں کی؟ گو کہ کچھ اشارے ایسے مل رہے تھے بلوچستان کے حملے سے پہلے کہ جو دونوں ملکوں کی قیادت ہے یہ چاہتی ہے کہ مسائل جو ہیں اب حل ہوں، سرحد کو کھولا جائے، تجارت کو بحال کیا جائے، لیکن یہ اس قسم کا جب رویہ سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں بہت سارے معاملات ایک بار پھر سے خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مختصر سی ویڈیو میں بہت ساری باتوں پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اس لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا ایک بار پھر اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔